علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جو یہ پڑھنے لگا ہوں ابتدا، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ بتانے لگا ہوں۔ سبحان اللہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ کون سے؟ اب میں اس کا لفظی ترجمہ آپ کی خدمت میں یہ بیان کروں گا۔ یہ جو الف لام میم ہے، اس کی اگر کوئی ترجمہ کرے تو وہ اسے ہم کہیں گے نائل ہے، چونکہ یہ اللہ اور رسول کی باتیں، یہ بلند اور بالا بات ہے، یہ ہمارے مطلب کی نہیں ہے۔ ورنہ جو علماء کرام نے الف اللہ لام جبریل میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جبریل کے تھرو محمد رسول اللہ کو بھیجا، جو علماء کیا سرائی ہے، یہ کیا، اس کو فائنل نہیں کہہ سکتے، یہ کیا سرائی ہے۔ ذالک الکتاب، اس میں کوئی، یہ کتاب جو ہے لا ریب، اس میں شک کوئی نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت کرتا واسطے پرہیزگاروں کے، الذین یؤمنون بالغیب، اور اس میں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے۔ ترجمہ یہاں انہوں نے اپنے طریقے سے لکھا ہے، مگر یہ ہے الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لائے، بالغیب، بن دیکھے، ترجمہ اس کا یہ ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو ان نماز پڑھنے نہ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پر میں نماز پڑھ چھوڑیا بخشیا کیا نہ، اجی اگیا بھی جا، تھوڑا جا کیا نکلو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے رزق دیا اس میں سے خرچ بھی کرتا جا۔ نماز پڑھنے پر اتفاق میں نمازیں پڑھنے، پڑوسی ایک ان کے بچے بل بلا رہے ہیں تو ان کو کھانا نہیں دینے کی رغبت دے رہا، تو ولا یحض علی طعام المسکین، پھر جب وہ پوچھا جائے گا تو پھر ویل للمصلین، ویل دوزخ ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، کہ نمازیوں پر پھر کوئی فخر نہ رہا۔ نال یہ بھی کرنا کہ جو مما رزقناہم ینفقون، جو میں نے دیا نا، ہم نے رزق جو دیا اس میں جو خرچ کرو۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بما انزل، جو نازل کیا گیا، جو نازل ہم پہ یہ کیا قرآن نازل کیا گیا، الیکا وما انزل من قبلک، اور جو نازل ہوا پہلے کتابوں میں، پہلے نبیوں پہ جو نازل ہے اس پہ بھی ایمان رکھنا ہے۔ ایک ہم پہ نہیں رکھنا کہ اپنے نبی پہ، ہمیں سارے کتاب نبیوں پہ ایمان رکھنا ہوگا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ ایمان رکھنا۔ جو آج ہم کام کر رہے ہیں یہ کل آنے والے وقت میں، قیامت میں، یہ ہمیں ضرور اسی طریقے سے ملے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے آخرت پہ ایمان رکھنا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یقین رکھنا۔ یقین ہے کہ جو آج ہم بوئیں گے کل وہی ہمیں مل جائے گا، اس پہ یقین رکھنا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ ہیں اوپر ہدایت کے رب پروردگار کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اگر اس پہ ایمان ہے تو جنت والے لوگوں کی نشانی اللہ نے یہ بتا دیا۔ اچھا ہوں کافرہ نہیں بھی تھوڑا جگہ سننے نیا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ان الذین کافروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ نے انکار کیا، یہ جو میں نے پڑھا نا، جو میں بیان کیا ہے، یہ اس کا انکار کرنے والا۔ سواء علیہم انذرتم، ان کو ڈراؤ، یہ وہ لوگ ہیں، ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، یہ نہیں ایمان لائیں گے۔ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ کہ ان کا یہ کفر کرنا اللہ کو منظور نہ ہوا۔ تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ ختم اللہ، مور لگا دی اللہ نے، ختم اللہ، مور ملہ کا لگائی کس اللہ نے، اللہ قلوبہم، اوپر، آمن اوپر، قلوب ان کے دلوں پہ، یا سر پہ لگا دیتا، کسی اور پہ جگہ پہ لگا دیتا، دل پہ لگایا،
نماز بھی پڑھو تمہارا سجدہ قبول ہی کوئی نہیں. سجدہ قبول ہو یہ تو اپنی پیشانی سر زمین پہ لٹا کر حمد و ثنا کی بلند کرے. اس لیے کہ اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی ہے. سجدہ کیسے کرے گا وہ؟ سجدہ کیوں کہ اللہ نے اس پہ مہر لگا دی ہے, اس کی عبادت کو مسترد کر دیا ہے, پھر وہ سجدہ کرے گا کیسے؟ یہ میرے ابے نے کیا ہے, ختم اللہ علی اوپر قلوبہم ان کے دلوں پہ, علی سمعہم ان کے سننے والے کون جو ہدایت کی بات سنیں گے آگے سے تکرار کریں گے, بحث کرنا شروع کر دیں گے. بات ماننے کے بجائے تکرار کرنا, جو ہے نہیں جی ہماری گھٹنے درد ہے یہ تو آگے سے تکرار کرنا. والا اب سوارے جڑے تکنے دیکھنے والی بھائی وہ نیکی طرف نہیں دیکھیں بے حیائی, موبائل ساری ساری دیکھتے قرآن کریم نہیں پڑھیں گے. موبائل اور بے حیائی دیکھنے کے لیے, نظر بد کے لیے ان کی نظریں کام کرتی ہیں, نیکی کی طرف نہیں جائیں گے. اس لیے مہر لگی ہوئی ہے. مہر لگائی کیوں ہے؟ ویسے نہیں لگائی. کافر کفر کیا یعنی انہوں نے انکار کیا تو یا تم ان پہ یہ پردہ لگا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے عذاب ہے عظیم, بہت بڑا عذاب, بہت بڑا عذاب. یہ بات اصل میں ہے, یہ اس بڑی معرفت کی یہ بات ہے, حقیقت معرفت شریعت سب کچھ اسی میں آتا ہے. یہ بات ہے کہ مہر اللہ کس پہ لگائی؟ دل پہ. اس سے پتہ چلا سارے سر پہ, ہم تو کہتے ہیں سر سردار ہے وجود کا, یہ حصہ وہ حصہ یہ حصہ وہ حصہ. اس سے کیا پتہ چلا؟ تمام پورے بدن کی سرداری دل ہی کے پاس ہے. جب یہ کھڑا ہو جائے تو اسی وقت چھٹی ہے. جب تک یہ چلتا ہے سویا ہوا بھی وہ بندہ سویا ہوا یہ چلتا رہے گا, زندہ رہے گا, مرے گا نہیں. تو جو زندہ ذکر عبادت کے ساتھ زندہ ہے تو ان کے لیے یہ کہا گیا وہ زندہ ہے. اگر دل ذکر عبادت سے ذکر الہی سے محروم ہو گیا تب گویا کہ وہ مر گیا, یعنی ناکام ہو گیا, مر ہی گیا ہو. اس لیے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ ناکام ہو گیا. اگر وہ اللہ کی راہ میں گیا اللہ کی طرف سے, پھر اللہ کی راہ میں جائے تو پھر مر جائے. میری عقل سے تو بالا تھا رہے گا, چل کس پہ رہا ہے اللہ کی راہ میں, تو پھر مر کیسے گیا یار؟ یہ تو مرنے والا پرزا ہی نہیں. یہ تو بندہ اگر مرا تو بندہ ہی نہیں ہے. یہ تو جب باپ کے تخم میں تھا تو زندگی تھی نا, باپ کے تخم میں تھا, صلب میں تھا تو وہ زندگی تھی. اس کی شکل صورت اور تھی. جب ماں کی پیٹ میں آیا تو اس کی شکل بدل گئی, تھا تو وہی. جب گود میں آیا تو تھا تو وہی مگر شکل بدل گئی. جب تو دودھ پی رہا تھا وہ دیکھیں اس کو گوشت کی بکرے نے پٹھنی بوٹیاں تو نہیں کھائے گا, وہ جو اللہ نے دیا وہی کھائے گا, وہی کرے گا. تو یہ مرا کیوں نہیں بھائی؟ دیکھو یہ منتقل ہوتا جا رہا ہے, باپ کی صلب سے چلا. اسی لیے میں نے اس کتاب میں اپنی طرف سے نہیں لکھا, اس کتاب میں لکھا ہے میری زندگی کے کئی ٹکڑے کر دیے اس نے, میری زندگی کے کئی ٹوٹے ہوگی زندگی, پھر بھی مرا نہیں. میری زندگی کے کئی ٹکڑے کر دیے اس نے, زندگی کا سفر جاری رہا ہمارا, زندگی پھر بھی جاری رہی, مریا نہیں. جس دروازے سے میں گزرا ہوں اسی دروازے پہ پایا پروردگار ہمارا ہے. جس دروازے سے گزرا ہوں جب پوچھ بیٹھا تب بھی وہی, ماں کے پیٹ میں تھا وہی, گود میں آیا تو وہی, اس نے پہلے دودھ دے دیا بھیج دیا وہی, جب جوانی میں پہنچا تو وہی آدمی جب ایسے بن گیا جیسے چہرہ بھی سفید روشن تھا, داڑھی بھی چٹی سفید, ایسا تو پیدا نہیں ہوا. تو کئی کروٹیں بدلی. یہی کبھی کبھی پہلوان تھے تو ایک بوڑھے ہوئے تو اپنی بدن بھی سنبھالنا مشکل ہو گیا, قبر بدلی. پھر جب ایسے رہے گا مرزا کا تو برزخ کی زندگی, وہ زندگی اس کا نام ایسے ہے, اس زندگی کو کیا کہہ دیا اوہو کیا آج رات مختصر ہو گئی,
رات پتہ نہیں آئی کدھر گئی، رات مختصر ہو گئی، آنکھیں بند ہوئی تو سحر ہو گئی سبحان اللہ، ہیں، آنکھیں بند ہوئی یعنی اس دنیا سے جان چھٹی، دوسرے جہان کی سیر ہو گئی، صبح ہو گیا، تو مرا کب یار؟ وہ مجھے بتاؤ سی مولوی صاحب کہاں مرا ہو؟ زندگی کے کئی پھر ایسے ہے آنکھیں بند ہوئی تو سیر ہوگی، چھپاتا رہا ہوں زندگی کے کارنامے سارے، ہر بات کو آپ نے چھپا کر رکھا، میں پتہ نہیں چلا میں کیا کر رہا ہوں، اندھیرے میں ساری باتیں چھپا کر، یاد الہی سے غافل ہو کر، برے خیالات سینے میں آئے، چارپائی پہ پڑے ہوئے بھی خیال برے آ رہے ہیں، تنہائی میں تو چاہیے تو پروردگار کو یاد کرنا، وہ نہیں کیا، خیال لوگوں کے خیالوں میں گم رہے، چھپاتا رہا ہوں کہ زندگی کے کارنامے، آج ان کو خبر ہو گئی، سبحان اللہ، اور لگے بتاؤ نہیں ہے، آج ان کو پتہ لگ گیا، پھر کیا کرے گا؟ ہائے افسوس، میں کیا آپ کروں بھائی، یار نہ میں دور تھا نہ وہ دور تھا، مجھے نظر نہ آیا، میری نظر کا قصور تھا، کہا ہے قرآن کریم نے، اب سوارے میں انہوں نے عقل نہیں کم کر دی، وہ پڑھا نا، ترجمہ سنایا نا آپ کو، یار یہ آنکھیں کھلیں گی تب، یہ ہدی للمتقین بنیں گے، تو کرسیوں پہ بیٹھ کر نمازیں پڑھیں، سجدے دے معروم تب ہوتا ہے، اللہ میا کا نعبد دو، یہ مانگ لینا یار، کائنات کے مالک سے، کائنات کے بادشاہ سے مانگے وہ دینا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ دے دے، یا کا نعبد دو، عبادت دے، ولا کا نصلی اور نماز کی توفیق دے، ورنہ جو سجدے کی توفیق دے، تو جو سجدے کی وہ توفیق اس سے مانگی ہو، سجدہ کیسے نہ ہو؟ کیسے سجدہ نہ ہو؟ اور گر جا، ٹیپ ہو، مر جا، سر سجدے میں لٹا دیے، یا اللہ آگے تو جان، تیرا کام جانے، قبول کر یا نہ کر، میرا کام تھا گرنا، میں گر گیا ہوں، اندر سے گرے، عاجزی سے گرے، خاشعین، یہ ایسے ہو جائے، ایسے عاجزی پیش کرے کہ بالکل اپنے آپ کو یہ خشخش جس طرح سمجھے، جیسے میاں صاحب نے فرمایا خشخش جنہ قدر نہ میرا، میرے صاحب نوں وڈی آئیاں نے گلیاں دا روڑا کوڑا، میرا محل چلایا سائیاں، تو یار بے جال اگر تو گلیاں نے روڑا کوڑا بن گئے گا تو اور جات سی اس پروردگار کائنات نے مالک کو تخت تیرا محل چڑھا یا نہ چڑھا؟ اور میاں محمد بخش نے محل چڑھیا یا نہیں چڑھیا؟ وہ جڑے انہوں نے سارے دنیا دار سن زمین والے، وہ انہوں نے کتھائے قبراں، اور انہوں نے لبنیاں نہیں، انہوں نے چھپنی نہیں، وہ ایویں میاں صاحب نہیں کوئی سونے کوئی چاچا ماما لگنے، اور رشتہ دار تو کوئی نہیں، وہ باپی ریشا غازی انہوں نے، وہ تو سونے کہڑا رشتہ دار انہوں نے ہے، کوئی بھی نہیں، شادی نہیں کی تھی، تب کوئی جتی لا گیا انہوں نے قبر ہے انہوں نے قبر شریف نے تے نزدیک جاؤ تے لوگ ہی لپڑ گیا ٹا انہوں نے صحیح ہیں، پہلے سیروں کھیڑے اٹھا چڑھا کر مار گئے، اسی طرح اپنے دوستوں نے دماغ ٹکانے کر کے چھوڑے، وہ یعنی اس کیا ہوا، فاذکرونی اذکرکم، بس میرا ذکر کر میں تیرا ذکر بلند کروں گا، کیا یا نہیں کیا؟ اور دیکھ لینے جا کر یار ہوا یا نہیں ہوا، یار اپنے رستے پہ چلو، میں جو پیارے نبی محمد رسول اللہ سے آپ کو عنایت فرمایا، پھر یاری لگا کر اس سے لطف اندوز ہو۔ آئے مولوی صاحب بڑی بڑی قصے کہانیاں بنا بیان کا اپنا ٹائم ضائع کیوں کر رہے ہو یار؟ ہمیں وہ چیز بتاؤ جس سے ہماری نجات کا وہ ذریعہ بنے، وہ تو ہے ہی نہیں ہے، لوگوں کے کابرین کی باتیں تو ہم سنا رہے ہیں، وہ دیکھیں وہ کابرین بنے کیسے ہیں، وہ کابرین ایسے بنے ہیں جیسے قرآن کریم نے حکم دے دیا ہے کسی کی مجال، جو نبی تھر تھر کانپتے ہیں کہ کسی کی مجال ہے کہ اس کے حکم کے آگے کوئی ایک ذرا بھی عذر کرے؟ اگر کو کرتا ہے تو نبیوں کو بھی کہہ دیتا ہے، اے نبی جو میں جانتا ہوں تو میں نہیں جانتا، بادشاہ کائنات کا بادشاہ، آپ میرے خلیفہ ہیں، نبی کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ، یہ جو ہم خلیفہ بنے ہیں نا، میں بھی خلیفہ، تو بھی خلیفہ، اے بھی خلیفہ، وہ بھی خلیفہ، یہ خلیفہ میں کہہ سکتا ہوں خلیفہ موڑا جی ہوں، اور انہوں نے میں بھی
مددگار یا ایسے ان کے مشن کو ان میں داخل ہوں، مگر خلیفہ نبی کو کہتے ہیں خلیفہ تو نائب. اللہ نے کہا میں نے خلیفہ نائب اپنا بھیجا ہے دنیا پہ، باپ آدم علیہ السلام کو خلیفہ تو نائب بھیجا. خلیفہ اصل میں نبی ہے، اللہ کا خلیفہ نبی ہے. ہم خلیفہ موڑا شریف ہے، کوئی گمگول شریف ہے، کوئی سیال شریف ہے، کوئی کہاں کا ہے، کوئی کہاں کا ہے. یہ خلیفے ہم ان کا پیغام آگے بھیج رہے ہیں، ان کے پیغام کو آگے پیغام رسانی کر رہے ہیں. ڈاکیے ہیں، جیسا ڈاکیا نہیں ہوتا ایسے وہ پیغام سنا رہے ہیں کہ یار ہمارا بابا جی ایسے گزرتے تھے، انہوں نے قرآن حدیث کی روشنی میں ایسے چلے گئے تو انہوں نے یہ اللہ کا قرب نصیب ہوا. جیسے وہ دعا کرتے اللہ اس کی دعا کو بھی تقدیر پہ بدل دیتے. سبحان اللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.